وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان سے مقبوضہ کشمیر میں جہاد کی باتیں کرنے والے کشمیریوں سے دشمنی کر رہے ہیں۔ یوم سیاہ کشمیر پر اپنے پیغام میں وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ مسئلہ کشمیر پر بھارتی وزیر اعظم اقوام متحدہ گئے اور اقوام متحدہ نے کشمیریوں کو حق خود ارادیت دیا جو انہیں آج تک نہیں ملا۔ کشمیریوں سے جھوٹے وعدے کیے گئے اور دھاندلی سے انتخابات کرائے گئے۔ اس آزادی کی تحریک میں اب تک 1,00,000 کشمیری شہید ہو چکے ہیں۔ جب ہندوستان کی فوجیں کشمیر میں اتری آج سے 72 سال پہلے، اور اس کے بعد ان کے جو پرائم منسٹر تھے تب کے، وہ یونائٹڈ نیشنز میں گئے اور یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل نے ایک فیصلہ سنایا کہ کشمیر کے لوگوں کو یہ حق دیا جائے گا کہ وہ فیصلہ کریں وہ ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا پاکستان کے پاس جانا چاہتے ہیں۔ یہ ان کو کبھی بھی حق نہیں ملا۔ اس حق تو کیا ملنا تھا، کشمیر کے لوگوں سے دھوکہ کیا گیا، جھوٹے وعدے کیے گئے، پھر دھاندلی شدہ الیکشنز کے ذریعے ان کو کنٹرول کیا گیا۔ اسی طرح کا ایک الیکشن 30 سال پہلے ہوا۔ اس الیکشن کے اندر جب دھاندلی کی گئی تو کشمیر کے لوگ سڑکوں کے اوپر آ گئے، ان کو قتل عام کی گئی۔ اس آزادی کی تحریک میں آج تک تقریباً 1,00,000 کشمیری شہید ہو چکے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ 5 اگست کو مودی نے کشمیر پر کرفیو لگا دیا، تاہم ہمیں آج تک نہیں پتا کشمیر میں حالات کیا ہیں۔ مودی نے کہا کہ وہ کشمیر کی خوشحالی کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، تاہم اگر نریندر مودی سمجھتے ہیں کہ کشمیریوں کی خوشحالی کے لیے ہے تو وہ ریفرنڈم کرا دیں۔ حال ہی میں کشمیر میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات میں مودی کی جماعت بی جے پی کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ وہاں تمام سیاسی جماعتوں نے بلدیاتی الیکشن کا بائیکاٹ کیا تھا۔ نریندر مودی نے جب دوسری دفعہ الیکشن جیتا تو 5 اگست کو، جس طرح ہم سب جانتے ہیں، انہوں نے کشمیر کے اوپر کرفیو لگا دیا اور کرفیو لگا کے سارے ان کے بنیادی انسانی حقوق ختم کر دیے۔ اور آج تک ہمیں یہ نہیں پتا کہ کشمیر کے اندر اصل میں حالات کیا ہیں۔ خبریں تھوڑی سی نکلتی ہیں لیکن کسی کو نہیں پتا کہ اصل میں کشمیر کے لوگوں کے اوپر کیا گزر رہی ہے۔ نریندر مودی نے جب یہ قدم اٹھایا تو انہوں نے کہا کہ میں کشمیر کے لوگوں کی خوشحالی کے لیے سب کچھ کر رہا ہوں۔ اب کشمیر کے لوگوں کو یہ کتنا نریندر مودی کی جو خوشحالی کا جو انہوں نے منترا دیا ہوا تھا وہ ان کو کتنا پسند آیا۔ ابھی لوکل گورنمنٹ الیکشن ہوئی ہے جموں اور کشمیر میں۔ لوکل گورنمنٹ الیکشن میں ساری پولیٹیکل پارٹیز نے، کشمیر کی پولیٹیکل پارٹیز نے بائیکاٹ کیا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ کشمیریوں کو پیغام ہے کہ سارا پاکستان آپ کے ساتھ ہے اور ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے، جبکہ میں کشمیریوں کا سفیر ہوں، آپ کا وکیل اور ترجمان بھی بنوں گا۔ انہوں نے کہا کہ لوگ کشمیر میں جہاد شروع کرنے کی باتیں کرتے ہیں، جو لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں وہ پاکستان اور کشمیریوں سے دشمنی کر رہے ہیں اور یہی ہندوستان چاہتا ہے۔ مودی نے 9,00,000 فوج کشمیریوں کو دبانے کے لیے رکھی ہوئی ہے، جبکہ ہو سکتا ہے کہ ہندوستان خود مقبوضہ کشمیر میں کوئی کارروائی کرا دے اور اس کا الزام پھر پاکستان پر لگا دے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ہم نے کشمیریوں کی سفارتی و اخلاقی مدد کرنی ہے۔ میں کشمیر کا سفیر تو ہوں لیکن میں آپ کا ترجمان اور وکیل بھی بنوں گا۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر کی تحریک سیاسی ہے اور اس تحریک کو اب کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ آج کا میرا اصل مقصد کشمیر کے لوگوں کو پیغام دینا ہے کہ سارا پاکستان آپ کے ساتھ کھڑا ہے۔ ہمارے چاروں صوبے، ہماری جتنی بھی اقلیتیں ہیں، ہندو، مسیح برادری، سکھ، جتنے ہمارے بوڑھے بزرگ بچے، سب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ میں نے خود بڑے بڑے لیڈرز جو کہ مغربی لیڈرز، پریزیڈنٹ ٹرمپ سے لے کے برطانیہ کا پرائم منسٹر، فرانس کے پریزیڈنٹ، جرمنی کے چانسلر، جس سے میں ملا ہوں، میں نے سب کو بتایا کہ کشمیر میں کشمیریوں کے اوپر کس طرح کا ظلم ہو رہا ہے۔ جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی زیر قیادت اسلام آباد کی جانب آزادی مارچ کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے۔ جے یو آئی کے آزادی مارچ کاررواں کا آغاز کراچی کے علاقے سوراب گوٹ سے ہوا۔ مارچ کی سربراہی مولانا فضل الرحمان کر رہے ہیں، جبکہ مارچ کی نگرانی صوبائی سیکرٹری جنرل مولانا راشد محمود سومرو کر رہے ہیں۔ مارچ میں جے یو آئی فے کے رہنماؤں اور کارکنوں کے علاوہ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی اور دیگر جماعتوں کے مقامی قائدین اور کارکن بھی شریک ہیں۔ مارچ میں شامل ہونے والے کارکنان کو علاقائی اور ضلعی سطح پر تقسیم
کیا گیا ہے تاکہ مارچ میں شامل کارکنوں کو کھانے پینے اور دیگر سہولتوں کی فراہمی بہتر انداز میں ہو سکے۔ مارچ میں وقتاً فوقتاً ملک کے دیگر شہروں سے قافلے بھی شامل ہوتے رہیں گے۔ آزادی مارچ کے آغاز پر کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ ہم نے پوری قوم اور کشمیریوں سے وعدہ کیا تھا کہ 27 اکتوبر کو یوم یکجہتی کے طور پر منائیں گے۔ ہم ہر مشکل گھڑی میں کشمیریوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ اس یکجہتی سے بھارتی حکومت کو بھی پیغام مل رہا ہے۔ کراچی کے لوگوں نے ثابت کر دیا کہ جب پورا ملک اکٹھا ہوگا تو کیا ہوگا۔ عمران خان کو استعفیٰ دینا ہوگا، ہم سے NRO لینے آپ کی ٹیم آئے گی۔ اسلام آباد میں ہمارا قیام اداروں کے احترام کے تحت ہوگا۔ پوری قوم سے وعدہ کیا تھا، ہم نے اپنے کشمیری بھائی قوم سے وعدہ کیا تھا کہ 27 اکتوبر کو پورے ملک میں پوری قوم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ یوم یکجہتی منائے گی۔ آج کراچی کے منظر کو دیکھتے ہوئے میں آپ حضرات کا شکر گزار ہوں اور پوری قوم کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہماری آواز پر لبیک کہا اور آج کے اس اجتماع میں اپنے تمام سیاسی جماعتوں کے عمائدین کا بھی شکر گزار ہوں، ان کی جماعتوں کے کارکنان کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے پوری قومی یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے کشمیری بھائیوں کو پیغام بھیجا ہے کہ ہر مشکل گھڑی میں پوری پاکستانی قوم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ شریک ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہمیں اس ملک کی سیاست کا تجربہ ہے، ہم ملک کے آئین اور جمہوریت کے ذمہ دار رہے ہیں، ہم 25 جولائی کو ہونے والے انتخابات اور اس کے نتیجے میں قائم ہونے والی حکومت کو تسلیم نہیں کرتے۔ ہم نے اپنے سفر کا آغاز باب اسلام سے کیا ہے، جب یہ قافلہ اسلام آباد میں دم لے گا تو اسلام کا نام بلند ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ حافظ حمداللہ کی شہریت کے فیصلے کے بعد انہوں نے مفتی کفایت اللہ کو بھی گرفتار کر لیا۔ حکومت کے اوچھے ہٹکندے ان کے اپنے گلے پڑیں گے۔ کہ ایسے موقع پر جبکہ پوری قوم اسلام آباد کی طرف چل پڑی ہے، انہوں نے ایک ایسے فیصلے کیے ہیں جو مذہب کا خیز ہے، دنیا مذاق اڑا رہی ہے، صرف اس لیے کیے ہیں کہ وہ کارکنوں میں اشتعال پیدا کر سکے اور پھر دنیا کو بتائیں کہ ہم نے تو ان کے اشتعال کے نتیجے میں کارروائی کی ہے۔ انہوں نے مذہب کا خیز فیصلہ کیا کہ ہمارے حافظ حمداللہ صاحب کی پاکستانی شہریت ختم کر دی، اور پتہ نہیں اب وہ کس ملک کا شہری ہے یہ بھی معلوم نہیں ہوا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں موجود پاکستانی و کشمیری شہری 27 اکتوبر 1947 کو کشمیر پر بھارتی غاصبانہ قبضے کے خلاف یوم سیاہ منا رہے ہیں۔ ملک بھر میں کاروباری مراکز بند ہیں، جلسے جلوس مظاہرے کیے جا رہے ہیں، ریلیاں نکالی جا رہی ہیں، سفارت خانوں کو وادی کی تازہ ترین صورتحال پر بریفنگ دی جا رہی ہے اور دنیا کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ کشمیر پر بھارت کے قبضے کو مسترد کرتے ہیں۔ حریت رہنما علی گیلانی کی قیادت میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے لال چوک سری نگر کی طرف مارچ کیا۔ انہوں نے کہا کہ جدوجہد جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ 27 اکتوبر 1947 کو بھارتی فوج نے حملہ کر کے وادی پر قبضہ کیا تھا۔ اسی طرح مظفر آباد میں وزیر اعظم آزاد کشمیر و دیگر نے خطاب کیا۔ صدر مملکت عارف الوی نے یوم سیاہ کے پیغام میں کہا کہ پاکستان کشمیریوں کے حق خود ارادت کے حصول تک اپنی حمایت جاری رکھے گا۔ کشمیر کے اندر جو ظلم اور ستم ہے وہ ایک آئسولیٹڈ کیفیت نہیں ہے۔ ہندوستان نے جو مائنورٹیز کے ساتھ حال کیا ہے، چاہے وہ گجرات کا قتال ہو، چاہے وہ سکھوں کے ساتھ قتال ہو دہلی کے اندر، چاہے وہ آسام کے اندر ڈ وہ جو ان کی سٹیزن شپ کے حوالے سے سوالیہ نشان رکھا ہے، جس میں اس بات کا امکان ہے کہ 40 لاکھ لوگ ڈس انفرینچائز ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک وہاں پر ہندوتوا کے اعتبار سے جو انہوں نے موومنٹ چلایا ہے، تو یہ ہندوستان کے اندر آنے والے دنوں کے اندر بڑا نفاق پیدا کرے گا۔ ہم نہیں چاہتے کہ وہاں نفاق ہو، مگر حرکتیں اتنی خراب ہیں
کہ وہاں مائنورٹیز کے ساتھ بھی ظلم اور ستم جاری ہے. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ الگ ان کی کیا ری ایکشنز ہوں گے یہ بھی انپریڈکٹیبل ہے, اور جو ہمارے کشمیری بھائی انشاءاللہ جب ان کو تھوڑی سی بھی آزادی ملے گی تو وہ اپنے جذبات کی عکاسی کریں گے. میں دنیا سے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ دنیا کی جرنلزم کے لیے اور پریس کے لیے کشمیر کو کھولا جائے تاکہ میڈیا کو اور انٹرنیشنل ایجنسیز کو پتہ چلے کہ کشمیر کے ساتھ کیا ہوا ہے. وزیراعظم عمران خان نے پیغام میں کہا کہ مقبوضہ کشمیر کرۂ ارض کی سب سے بڑی جیل میں تبدیل ہو چکا ہے. عالمی برادری کردار ادا کرے. نام نہاد بڑی جمہوریت ہونے کے دعوے دار بھارت کا اصل چہرہ بے نقاب ہو چکا ہے. عالمی برادری کردار ادا کرے. کشمیریوں کے شانہ بشانہ ہیں. نواز شریف کی روپکار کورٹ لکھپت جیل انتظامیہ کو موصول ہو گئی ہے. جیل عملہ روپکار پر دستخط کے بعد واپس روانہ ہو گیا. سابق وزیر اعظم کو رہائی کا پروانہ مل گیا. میاں نواز شریف کی اسلام آباد ہائی کورٹ سے العزیزیہ ریفرنس کیس میں عبوری ضمانت کی روپکار سروسز اسپتال پہنچا دی گئی, جس پر نواز شریف نے دستخط کر دیے. نواز شریف کو اب کسی بھی وقت شریف میڈیکل سٹی منتقل کیا جا سکتا ہے. واضح ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے العزیزیہ ریفرنس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کی انسانی بنیادوں پر منگل تک عبوری ضمانت منظور کرتے ہوئے رہائی کا فیصلہ سنایا تھا. عدالت نے عبوری ضمانت کے لیے 20-20 لاکھ روپے کے 2 ضمانتی مچلکے جمع کرانے کا حکم دیا تھا. فیصلہ آتے ہی نون لیگی کارکنوں نے خوب جشن منایا اور اس موقع پر مٹھائیاں تقسیم کی اور حکومت کے خلاف نعرے بازی بھی ہوئی. لیگی رہنما طارق فضل چودھری نے کہا کہ نواز شریف کے معالج کو ان سے جان بوجھ کر دور رکھا گیا. پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ یہ کیسی سیاست کر رہے ہیں. اور اسی طرح میاں نواز شریف صاحب کی ضمانت صحت کی بنیاد کے اوپر اس سے پہلے بھی ہم اپلائی کر چکے ہیں ہائی کورٹ میں, سپریم کورٹ میں, لیکن آپ نے دیکھا کہ انہیں ضمانت نہیں دی گئی. ایک 70 سالہ شخص جو ملٹیپل بیماریوں کا شکار ہے, متعدد بورڈز بن چکے ہیں, لیکن میں یہ کہوں گا ان حکمرانوں سے کہ آپ کی یہ روایتی بے حسی پوری قوم دیکھ رہی ہے, اور جو طنز اور جو تضحیک اور جو تمسخر آپ نے اڑایا ہے یہ مسلم لیگ نون کے ورکر ایک ورکر کے دل کے اوپر لکھا ہوا ہے. بیرسٹر ظفر اللہ نے کہا کہ جان پوچھ کر نواز شریف کو جیل سے نیب لے جایا گیا. انشاءاللہ انصاف کا بول بالا ہوگا. فائنل اب فیصلہ جو ہے وہ ٹیوزڈے کو ہوگا. اللہ انشاءاللہ انصاف کا بول بالا کرے گا. میری پوری قوم سے, میاں صاحب کے وکیل ہونے کی وساطت سے میری پوری قوم سے درخواست ہے کہ ہمیں ان کی صحت کے لیے دعا کرنا چاہیے. وہ ایک قومی لیڈر ہیں اور یہ دعا ہمیں ہر ایک کے لیے, ایون عمران خان صاحب بیمار ہو جائے میں ان کے لیے بھی دعا کراؤں. بیماری کے وقت نہ مذاق کیا جاتا ہے نہ خوشی کی جاتی ہے, چاہے وہ دوست ہو چاہے دشمن ہو. تھینک یو. حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک کا کہنا ہے کہ 27 اکتوبر 1947 کو بھارت نے وادی پر شب خون مارا تھا. کشمیریوں نے آج تک بھارت کے غاصبانہ قبضے کو تسلیم نہیں کیا. مشال ملک نے نیشنل پریس کلب کے سامنے ایک روزہ بھوک ہڑتالی کیمپ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کشمیریوں کی منزل صرف بھارت سے آزادی ہے. بھارت کشمیریوں کے دل و دماغ پر قبضہ نہیں کر سکتا. ان کا کہنا تھا کہ بھارت نے 5 اگست کو کشمیر پر دوبارہ حملہ کیا. بھارت کرفیو کے ذریعے تحریک آزادی کشمیر کو کچلنا چاہتا ہے. بھارت کرفیو سے کشمیر کو اعصابی طور پر کمزور کرنا چاہتا ہے. انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی بدترین پامالیاں جاری ہیں. کشمیریوں کو جھکا لینا بھارت کے بس کی بات نہیں. مشال ملک کا مزید کہنا تھا کہ کشمیریوں کو روپے پیسے اور بزور طاقت دبانا ناممکن ہے. کشمیریوں کی منزل صرف بھارت سے آزادی ہے. I appeal to not just the government of Pakistan, to the civil society of Pakistan, to all international bodies also, to the UN Secretary General, and I expect that the Pakistani government will take on board more and more Kashmiri representation, and they must at war footing do international diplomacy and a rigorous campaign to liberate the Kashmiris, and Kashmiris be given their legitimate, their true right, their legal right to self-determination as enshrined in the UN Security Council resolutions. It's a uphill and a Herculean task, and they should use all international forums of Pakistani state to highlight, because they're also a signatory and a party to this conflict, because they're a signatory of the UN resolutions, and Kashmiris being the principal party, their voice must come to the forefront, and through international media, through international public, I think global awareness campaigns must be launched. I'm also working on a international volunteers movement
for the peaceful right of the Kashmiri people. دیوار بنی ہوئی ہے نہ صرف پاکستان کے لیے جماعتی حریت کانفرنس کی مقامی شاخ اور جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کی جانب سے اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن کے قریب احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. مظاہرین نے بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر بھارت کشمیر سے واپس جاؤ، یوم سیاہ اور کشمیر جل رہا ہے کے نعرے درج تھے. مظاہرین نے مقبوضہ کشمیر میں کرفیو اور دوسری پابندیاں ختم کرنے اور کشمیریوں کو حق خود ارادیت دینے کا مطالبہ کیا. مظاہرین کا کہنا تھا کہ اقوام عالم کو کشمیر کے معاملے پر آواز بلند کرنی چاہیے جبکہ UN کشمیر سے متعلق اپنی قرارداد پر عمل درآمد کرائے. کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنما غلام محمد صفی کا مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ بھارت سوچتا ہے کہ کشمیر میں کرفیو نافذ کر کے کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے نظریے کو ختم کر کے اپنا نظریہ مسلط کر سکتا ہے، تاہم وہ ایسا کرنے میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. بھارت نے 5 اگست کو ریاست جموں و کشمیر کو یونین ٹیریٹریز میں تبدیل کیا. آرٹیکل 370 کو ایبروگیٹ کیا، 35A کو ایبروگیٹ کیا. انڈیا کے پیش نظر یہ تھا کہ اس طرح وہ ایک نیا نیریٹو سامنے لائے گا اور کشمیریوں کا آزادی اور حق خود ارادیت والا جو نیریٹو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا. اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کی کوشش یہ کی کہ ریاست جموں و کشمیر کے عوام کو ظلم و ستم کی چکی میں پیسا جائے. پاکستان نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت نہ دینے کا فیصلہ کر لیا. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی تسلط کے خلاف پاکستان سمیت دنیا بھر میں یوم سیاہ منایا گیا. اس موقع پر کشمیر میں بھارتی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے تناظر میں پاکستان کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے. بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے پاکستان سے فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت طلب کی تھی. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ اس ضمن میں بھارتی ہائی کمشنر کو تحریری طور پر فیصلے سے آگاہ کر دیا ہے. اس سے قبل پاکستان نے گزشتہ ماہ بھارتی صدر کی جانب سے پاکستانی فضائی حدود استعمال کرنے کی درخواست مسترد کر دی تھی. عوام کو ریلیف فراہم کرنے کا حکومتی دعووں کی کلی کھل گئی. مہنگائی نے عوام کی چیخیں نکال دی. ہفتہ وار بازاروں میں بھی سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں عوام کی پہنچ سے باہر ہو گئیں. ہفتہ وار بازار بھی سستے نہ رہے. مہنگائی کے مارے عوام دہائیاں دینے لگے. مرغی اور گوشت دور کی بات، عوام سبزیاں خریدنے کے بھی قابل نہیں رہے. گزشتہ چند دنوں میں ٹماٹر کی قیمتوں میں 44% اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. شہر کے مختلف بازاروں میں ٹماٹر 80 سے 120 روپے فی کلو تک فروخت ہو رہا ہے. شہری کہتے ہیں کہ اب تو چٹنی کے ساتھ روٹی کھانا بھی مشکل ہو گیا ہے. نوبت فاقوں تک عام پہنچی ہے. پہلی بار سبزیوں کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، تو ایسے میں عوام کے ساتھ بیچنے والے بھی پریشان ہیں. شہریوں کا کہنا تھا کہ تبدیلی کے دعوے کر کے اب عوام سے 2 وقت کی روٹی بھی چھین لی گئی ہے. حکومت عوام پر رحم کرے. ایک خاتون کا ذرائع ابلاغ عامہ کے نمائندے سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے. ہمارے ملک میں سبزی تو مہنگی ہونی ہی نہیں چاہیے. گوشت اور مرغی تو دور، اب تو سبزی بھی پہنچ سے باہر ہو گئی ہے. صرف ٹماٹر تھوڑی مہنگا ہے، پوری سبزی مہنگی ہے. کچھ بھی جو ہے وہ سستے داموں میں نہیں مل رہا. اس قدر مہنگائی ہے کہ جینا دوبھر ہو گیا ہے لوگوں کا. گوشت اور مرغی تو دور کی بات ہے، یہاں ہم سبزی کو بھی پورے نہیں پڑتے. اس طرح تو نہیں ہونا چاہیے. اور ہمارا پاکستان ایک زرعی ملک ہے، اور ایسے زرعی ملک میں اس قسم کی اس طرح مہنگائی ہوگی تو کس طرح چلے گا. حکومت جو ہے نا وہ کنٹرول کرے نا. یہ کتنے ادارے بنائے ہوئے ہیں، فوڈ کنٹرول اتھارٹی وغیرہ، یہ کیا کر رہے ہیں؟ خاموں کا حرام کی تنخواہیں لے رہے ہیں. ان کو تو یہ ہے نا نظرداری کرنی چاہیے، پرائز لسٹ لگانی چاہیے. کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ. ایک دکاندار ندیم کا کہنا تھا کہ بارشوں کی وجہ سے ٹماٹر کی فصل متاثر ہوئی ہے. افغانستان اور ایران سے ٹماٹر آ رہا ہے، اس لیے مہنگا ہے. جس طرح کی مہنگائی چل رہی ہے، پیچھے سے شارٹیج چل رہی ہے یار. مسئلہ یہ ہے کہ یہاں جو بارشیں ہوئی ہیں نا، یہ کوئی اس کی وجہ نہیں ہے. یہ جو پیچھے سے جتنی بارشیں ہو گئی ہیں یہاں پر، اس لیے مال شارٹ ہو گیا ہے.
ये सारा टोटली माल अफ़गानिस्तान से, ईरान से आ रहा है। टमाटर वजह ये है महंगाई की। अपनी फसल शुरू है कि नॉर्मल हो जाएगा अपना, और बिल वक्त तो अभी कुछ भी नहीं कर सकते, पीछे अपनी फसल है ही नहीं। अभी जितनी बारिशें हुई हैं उसकी वजह से शॉर्टेज चलेगी। शहर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सड़कें टूट फूट का शिकार है, जिसके सबब हादसात में इजाफा हो रहा है। शहर के अहम इलाके लायंस एरिया में बीच सड़क पर पड़ने वाला गड्ढा लोगों की जान का दुश्मन बन गया। गड्ढे के सबब हादसात मामूल बन गए हैं, जबकि कई अफराद भी जख्मी हो चुके हैं। इलाका मकीनों के मुताबिक कई बार मुताल्लिका हुकाम की तवज्जो इस जानिब मबज़ूल कराने की कोशिश की गई, ताहम कोई नतीजा नहीं निकला। इलाका मकीनों का कहना है कि आला हुकाम किसी हादसे के मुंतज़िर हैं, जबकि इस सिलसिले में की जाने वाली कार्रवाई सिर्फ फ़ोटो सेशन तक ही महदूद रही हैं। ज़राए इब्लाग आमा के नुमाइंदे से गुफ्तगू करते हुए एक शख्स सलीम का कहना था कि काफ़ी लोग इस गड्ढे में गिर चुके हैं, इस मसले का मुकम्मल हल तलाश किया जाए। काफ़ी लोग गिर चुके हैं, जिना जा चुके हैं, कोई अपने प्राइवेट तौर पर दिखा रहे हैं। ये है कि नहीं की है, अगर गवर्नमेंट इस पर तवज्जो दे दे बराए मेहरबानी, ठीक है ना। सरकार से ये रिक्वेस्ट की जा रही है कि इस पर तवज्जो दी जाए। ये नाला है, मुस्तकिल मिजाजी के लिए इसको कायम किया जाए, 100%, ठीक है ना। इसका मुतबादिल हल तलाश करके इसको पक्का किया जाए। मतीउल्लाह का कहना था कि कोई देखने वाला नहीं है, तकरीबन 4 महीने हो गए, इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। बहुत ज़्यादा जो है ना नाला खोखला हो चुका है अंदर से, और तकरीबन 8 से 10 अफराद गिर भी चुके हैं, इसमें ज़ख्मी भी हुए बहुत ज़्यादा अफराद। ना एक तो लेडीज़ गिर गई थी बेचारी, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है, ना सिंध गवर्नमेंट ना सिटी गवर्नमेंट इस नाले की तरफ देख रही है। मेरी गुजारिश है खुदारा कि इसको देखा जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा आगे तक खोखला हो रहा है। अल्लाह ना करे कोई गाड़ी गिर जाए, कुछ हो जाए इधर, कोई सुनवाई नहीं होगी। तकरीबन 4 महीने हो गए इस नाले को होगा। 4 महीने, बहुत गहरा नाला है, तकरीबन 10 फीट गहरा है ये, तो यहाँ से जो ना 10 फीट गहरा है नाला, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही इसके ऊपर। नाले के ऊपर आते हैं, वो बीच में होल बनाकर भी गए, लेकिन दोबारा उन्होंने आके नहीं देखा इस नाले की तरफ कि क्या है क्या नहीं है। कच्ची आबादी है, छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर, अल्लाह ना करे कोई बच्चा गिर जाए, कुछ हो जाए, कोई सुनवाई नहीं है। दानिश का कहना था कि इलाके के चेयरमैन को कई बार इत्तला दी, लेकिन वो सिर्फ फ़ोटो सेशन तक ही महदूद रहे। ये जब 3 फीट का था ना, 3 फीट का, हमने जाके इसकी कंप्लेन करी। यहाँ के चेयरमैन आसिफ आजम साहब, उनको 13 रुपये का, ज़बानी तौर पर 50 दफ़ा का वो इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ से कोई जान मरे, आदमी मरे तो हम फ़ोटो सेशन करवाएं, तो फिर जाके काम करवाएंगे। उनको कोई सूरत है, 5 दफ़ा तस्वीरें खिंचवा के जा चुके हैं। यहाँ से ये आते हैं, फोटोग्राफी होगी, बजट बनेगा, फिर चले आएंगे, फिर आएंगे। 5 दफ़ा तस्वीर खिंचवाई 3 दिन पहले ने। ये 3 फीट का नाला था, 3 फीट का, 2 औरतें गिर गई, एक बुजुर्ग गिर चुके रात को अंधेरे में। इसमें यहाँ पुरसा हाल कोई नहीं हो। परसों रात को गाड़ी निकाली यहाँ से, जब ये जंगला नहीं था यहाँ से हटा दिया गया था। अब इनसे पूछे, स्कूल है यहाँ पे, आर्मी पब्लिक स्कूल है, सनपेट का स्कूल है, टेक्निकल स्कूल है, मंदिर वाला स्कूल है। आप यहाँ 11 बजे आने के दिखा के तो जाए, यहाँ से गुजर के दिखाते हैं आप पैदल। यहाँ से कोई पुरसान नहीं है, सब अपनी मदद आप लगे पड़े और ये पैदागिरी में लगे पड़े। मोहम्मद इमरान का कहना था कि यह गड्ढा मौत का कुआं बन चुका है, हुक्मरान किसी बड़े हादसे के इंतजार में हैं। भाई हमारी दुकान के अल्हम्दुलिल्लाह मौत का कुआं खुला हुआ है, लोगों के ताकि 1 2 4 मरे। एक लेडीज उस दिन गिर गई थी, वो अल्लाह ने किया, रात का टाइम था, अंधेरा था। ये हमारे दुकानदार हैं अजीज़ भाई सामने बैठे हुए, इन्होंने तो हाथ पाँव मार के बचा दी। उससे पहले एक आदमी गिरा मोटा सा, वो बेचारा बड़ी मुश्किल से निकला। भाई ये मौत का कुआं, ये इंतजार कर रहे हैं ताकि 2 4 आदमी मरें तो फिर इसको बंद करें। वाटर बोर्ड वाले आए थे, वो अपनी लाइन सीधी करके चले गए। एक सिक्योरिटी गार्ड बिठाया, बेचारा ये भाई खड़ा हुआ, नहीं समझे ताकि हमारी लाइन को कुछ ना हो। गटर में जाए, जहन्नुम में जाए पब्लिक और आवाम, और ये अपनी लाइन बजा के चले गए। बाकी गटर का वो पड़ा हुआ, कैंटोनमेंट वाले बोल रहे हैं वो करेंगे, वो कह रहे हैं वो करेंगे। भाई ये सूरत हाल है।